ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 ٹویٹس ہیں. ایک ٹویٹ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو خاموشی ہے یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے. یہ بس طوفان جو آنے والا ہے اس سے پہلے جو خاموشی ہوتی ہے یہ آپ کو وہ سنائی دے رہی ہے. طوفان بہت قریب ہے. اور اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو بحری جہاز کے اندر کھڑا ہوا دکھایا گیا ہے کہ وہ بحری جہاز جو ہے نا اس کو لیڈ کر رہا ہے. اور جو دوسری ٹویٹ ہے اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے ایک، اور جنگ کا اشارہ کر رہا ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ چلو بچھڑ جاؤ، فوجو تیار ہو جاؤ اور اٹیک کر دو. اور ساتھ ہی اس نے ایک کیپ پہنی ہوئی جس کے اوپر لکھا ہوا امریکہ گریٹ اگین. تو وہ ایک خاص کیپ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ پہنتا ہے کہ جی میں امریکہ کو دوبارہ گریٹ بنا رہا ہوں. تو وہ اس نے کیپ پہنی ہوئی ہے. تو دونوں جو ٹویٹس ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ اس نے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ جنگی محاذ جو ہے اس کو وہ گرم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک نئی چیز ہے جو ظاہر ہے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا. یہاں پہ ایک اور جو زیادہ خوفناک خبر ہے وہ خوفناک خبر یہ ہے کہ جو یو ہے دبئی ہے اس کا ایک نیوکلیر پلانٹ ہے جس کو بارکھا نیوکلیر پلانٹ کہتے ہیں. یہ انرجی پلانٹ لگایا ہوا ہے، نیوکلیر انرجی پلانٹ دبئی نے لگایا. اور اسی چیز کے اوپر اعتراض کرتا ہے ایران ہمیشہ کہ جناب ہمارے اوپر پابندی ہے لیکن وہاں پہ تو نیوکلیر پلانٹ لگ رہے ہیں. اور ایون قطر کے اندر بھی لگ رہا ہے، اور قطر کے اندر بھی بڑا نیوکلیر پلانٹ لگ رہا ہے تو اس کو امریکہ الاؤ کر رہا ہے. دبئی کے اندر لگا ہوا ہے اور بحرین جو ہے وہ اس کے بارے میں پلان کر رہا ہے. تو آپ ان کے اوپر جو پابندی نہیں لگا رہے لیکن ہمیں پابند کر رہے ہیں کہ ہم نیوکلیر پلانٹ نہیں لگا سکتے، نہ ہم وہاں پہ نیوکلیر انرجی کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں. تو عجیب سی بات ہے. بہرحال اس کے اوپر ڈرون اٹیک ہوا ہے اور یہ ایک زبردست اس کے اندر انفارمیشن یہ بھی ہے کہ الزفرا ایک جگہ ہے اور یہ سعودی عرب کے بالکل بارڈر کے اوپر ہے. تو یو نے جو اپنا نیوکلیر پلانٹ لگایا ہے وہ بالکل سعودی عرب کے بارڈر پہ لگایا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی اٹیک ہو بھی جاتا ہے تو سعودی عرب بھی اس سے متاثر ہو یا پھر 2-3 ملک اس کی لپیٹ میں آئے تاکہ دونوں ملک مل کے یا تینوں ملک مل کے پھر اس کا جواب دے سکیں. تو وہاں پہ ایک ڈرون کے ذریعے اٹیک کیا گیا. اس سے جنریٹر جو ہے اس کے اوپر ڈرون گرا ہے اور اس کے بعد جنریٹر کے اندر آگ لگ گئی اور بہت زیادہ پینک وہاں پہ کریٹ ہو گیا. بہرحال اس آگ کو بچا لیا گیا اور ابھی تک کوئی کسی شخص کے زخمی ہونے کی یا ہلاک ہونے کا کوئی خبر نہیں آئی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ریڈیشن نہیں نکلی پلانٹ سے، ذرا فاصلے کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. پلانٹ کو ہدف نہیں بنایا گیا تھا لیکن مقصد ایک خوف پیدا کرنا تھا. اسی طرح جس طرح 3 جو جوہری پلانٹس ایران کے ہیں جن کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور ایک پلانٹ تو ایسا ہے جس کے اوپر اٹیک یو کی طرف سے کیا گیا تھا. تو اس کے جواب میں جو ایران ہے اس نے ایک اٹیک کیا ہے، ایک آپ جس کو کہتے ہیں وارننگ شاٹس دینا. تو یہ وارننگ شاٹس ہی ایک ہوائی فائر کیا ہے کہ جناب دیکھیں آپ بھی ہمارا ہدف بن سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا یا اس حملے کا حصہ بنے تو ہم آپ کا نیوکلیر پلانٹ جو ہے اس کو اڑا دیں گے. اس کے فوراً بعد یہ کرائسس ایک پیدا ہوا اور ٹھیک ٹھاک قسم کا کرائسس پیدا ہوا جس کے اوپر پاکستان نے بھی شدید احتجاج کیا، انڈیا کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا، مذمت کی گئی. سعودی عرب نے بھی مذمت کی کہ یہ بڑی ذاتی ہے، اگر آپ اس کے اوپر اٹیک کریں گے تو وہ پھر ظاہر ہے آپ کا دشمن بھی ایکٹیو ہوگا اور آپ بھی اگر دوسرے دشمن یعنی ایران کے اوپر اٹیک کریں گے تو وہ بھی آپ کو جواب دے گا. تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایران کو کہا گیا کہ آپ یہ رکیں ورنہ یو کی طرف سے بھی پھر جواب آئے گا اور ہم پھر یو کو روک نہیں سکیں گے. ای اے کی طرف سے بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے. تو یہ ایک بڑی ایک صورتحال خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ نیوکلیر پلانٹس کے اوپر بھی حملے شروع ہو گئے جو ظاہر ہے بہت ہی الارمنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب امریکہ سے خبر آئی ہے کہ 2 ان کے لڑکا طیارے جو آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو گئے. یہ امریکی نیوی کے طیارے تھے اور یہاں پہ ایئر شو چل رہا تھا اور ایئر شو کے درمیان ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور طیارے جو ہے E-18G ہے. تو E-18G طیارے جو ہیں یہ جنگی مشقیں کرتے ہیں یا پھر ایئر شو میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ آپس میں ٹکرائے ہیں اور دونوں طیارے تباہ ہو گئے ہیں. 4 پائلٹ جو اس کے بچ گئے کیونکہ دو پائلٹ سے ایک طیارے کے اوپر انہوں نے ایجیکٹ کر لیا اور وقت پہ وہ لینڈ کر گئے لیکن طیارے جو ہے وہ تباہ ہو گئے. تو اس کے ساتھ ہی امریکہ کے جو اس جنگ کے دوران طیارے تباہ ہونے والے وہ 20 کے قریب طیارے ہو چکے ہیں جو بہت بڑا لاس ہے. میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بعد اپنا سر پکڑ لیا ہوگا کہ یہ ہمارے جہازوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ روز ہی کوئی نہ کوئی بری خبر جو ہے وہ دنیا کو سنائی دیتی ہے کہ جناب اس سائڈ سے یہ